یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ امام حسین زیارتوں میں جو آپ زیارتیں پڑھتے ہیں یہاں پر کمال الزیارہ اور جتنی احادیث اس کے اندر بیان ہوتی ہیں کہ جو امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے امام حسین اسے اس کے آباء و اجداد کے نام سے جانتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ یعنی یہ کم بات ہے، حسین وہ جو سید الشباب اہل الجنہ، جو جنت کا سردار، جو سیدہ کے گھر کے چراغ، وہ مجھے میرے آباء و اجداد کے نام سے پہچانتا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہر حرم میں داخل ہونے کی شرائط ہیں، اذن ہے نا، آپ کو اجازت ملے گی تو، کیونکہ حرم جو ہیں وہ اہل بیت کے گھر ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بغیر اجازت کے ان کے گھروں میں داخل نہیں ہو، تو ہر حرم میں داخل ہونے کا اذن دخول پڑا جاتا ہے کہ مجھے اجازت ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ حرم امام حسین میں داخل ہونے کی جو اذن ہے، وہ جو اجازت ہے، وہ کیا ہے؟ آنسو۔ اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اس کا مطلب امام حسین نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ کتنا کریم ہے حسین! ہم امام کو نہیں سمجھے جانے محترم، ہم امام کو سمجھتے تو آپ یقین کریں کٹ مر جاتے ہم۔ جو سمجھے تھے، جنہوں نے عہد کیا خدا کے ساتھ، جو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جہاں منافق عہد توڑتا ہے تو مومن عہد پہ قائم رہتا ہے۔ جنہوں نے عہد کیا ہے خدا کے ساتھ وہ اپنے عہد پہ قائم ہے، وہ اسی عہد کو اپنے امام کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اسی عہد پر پابند ہیں، کیونکہ ولایت کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد مرنا ہے کٹنا ہے کٹنا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بھی جس دور میں زندہ ہیں جانے محترم، ہمارا وقت کا امام زندہ ہے، امام غیبت کے پردے میں ضرور ہے، لیکن امام غائب نہیں ہے، امام حاضر ہے، ہم غائب ہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہمارے اعمال ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے امام سے دور کر دیا ہے۔ آیت اللہ خوئی کے والد کا واقعہ ہے، نجف سے بغداد جا رہے تھے، رستے میں ہلا ایک شہر آتا ہے، وہاں سے گزرے تو ایک مقام دیکھا انہوں نے، اور اس پر لکھا ہوا ہے حاضل مقام، یعنی یہ مقام صاحب الزمان، یعنی امام زمانہ کا مقام ہے۔ کوئی تعجب کیا، انہوں نے بولا یہ کیسا مقام ہے؟ تو کہا کہ یہاں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام غالباً علی تھا، شیخ علی تھا، اور وہ امام زمانہ کو بہت زیادہ یاد کرتا تھا، بہت گریے کرنا، بہت رونا امام سے اپنے آپ کو کہ مولا آ جائیں، مولا کیوں نہیں آتے، مولا زندگی گزرتی جا رہی ہے، کب آئیں گے آپ، مولا آنکھیں ترس گئی ہیں، اتنا راز و نیاز کرتا تھا، مشہور تھا۔ ایک دن عشق میں امام کے برداشت نہیں ہوا، بیابان میں نکل گیا، بیابان میں چیخ پکار کر گریے، مولا کیوں نہیں آتے، مولا کیوں نہیں آتے۔ ایسے میں دیکھا کہ امام حاضر ہو گئے، کہا کہ کیا چاہیے شیخ علی؟ جب امام کو دیکھا، امام کے قدموں میں پڑ گیا، مولا آپ کیوں نہیں آتے؟ مولا لوگ اتنے تیار ہیں، خود میرے شہر کے ہزاروں لوگ تیار ہیں آپ کے لیے، آپ کیوں نہیں آتے؟ تو امام نے کہا اچھا، امام نے کہا ٹھیک ہے، میں جمعرات کو تمہارے شہر آؤں گا، تم کچھ لوگوں کو جو سمجھتے ہو ان کو بلا لینا جو تیار ہے۔ کہا ٹھیک، اور وہ جو تمہارے محلے میں کسائی ہے نا، اس کو اپنے ساتھ بلا لینا، 2 بھیڑیں جانور پہلے سے اپنی چھت پہ باندھ کے رکھ دینا، میں آؤں گا۔ اب انہوں نے ان ہزاروں میں سے کچھ اچھوں کا انتخاب کیا جو بہترین تھے، یعنی کم 40 لوگ یا 70 لوگ انتخاب کیا، ان کو بلایا۔ اب دیکھا کہ نور آیا اور نور چھت پہ آ کے رک گیا، سمجھ گئے کہ امام نے پہلے شیخ علی کو بلایا، پہلے کسائی کو بلایا۔ کساب آیا اوپر، اس نے دیکھا کہ امام ہے، امام نے کہا کہ یہ ایک قربان کرو جانور، اور اس کا خون جو ہے وہ پرنالے سے جو نیچے جا رہا ہے اس پہ بہاؤ۔ اس پہ بہایا، نیچے خون گیا۔ اب جو لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے
امام نے اس کے عمل اچھے نہیں ہوں گے، اس کو امام نے قربان کر دیا۔ اب پھر آواز آئی کہ شیخ علی تم اوپر آؤ۔ اب یہ اوپر آ کر کیا دیکھتا ہے؟ کسائی تو بیٹھا ہوا ہے، ایک جانور قربان ہے۔ تو پھر کسائی سے کہا کہ دوسرا جانور قربان کرو، اس کا خون بھی نیچے بہاؤ۔ جب اس کا خون بھی نیچے بہایا تو اب جو نیچے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تو وہ تھے جو ہم سب میں اچھے تھے، اگر ان کے عمل اچھے نہیں ہیں تو ہماری تو باری کیا آئے گی؟ سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ پھر امام نے کہا شیخ علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ جب اس نے جا کر دیکھا کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا۔ کہا اب تمہیں پتہ چلا ہم کیوں نہیں آتے؟ لوگ تیار نہیں ہیں۔ عزیزان موت، کیسے تیار ہو؟ کہنے کو تو ہمارا بھی یہی دل چاہتا ہے نا، مولا کیوں نہیں آتے یار؟ اگر وہ بھی ہم کہتے ہوں تو، ورنہ اللہ جل تو ہم کہتے ہی ہیں کیا آ جائیں مولا، آ جائیں۔ مولا کہاں آئے؟ مولا کب آئیں؟ اب یہ جو کربلا میں امام کو بلایا ہے اور بار بار ہم ہر سال کربلا ریپیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو آئے تھے وہ کیا تھے، جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے، اور جو مقابلے میں آئے وہ کون تھے۔ یہی اصل میں اسی کی ایکسپلینیشن ہے کربلا، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے تاریخ میں، ہم اپنے آپ کو تاریخ میں کہاں دیکھ رہے ہیں، ہم ویئر وی آر اسٹینڈنگ، ہم کس طرف ہیں۔